بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھے۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے۔ چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اوٹ بھی میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے۔ مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کے دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلمان فارسی کی جنگی دانش کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقہ دفاع سے ناواقف تھے۔ اب سلمان فارسی نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے، خود اس کی اوٹ میں رہتے تھے اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ سلمان فارسی نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ ایک جیش اس دبابہ کی اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کی تمام بچھاڑیں دبابہ پر لگتی رہیں، لیکن دبابہ جب اپنی اوٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر سے دہکتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دبابہ پر اتنے پھینکے کہ کھال کی دبابہ تیر روکنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی تھی۔ دبابہ چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بیکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے وہیں پھینک کر پیچھے دوڑے۔ اہل ثقیف نے ان کے اوپر تیر برسائے جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ محاصرے اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹ آتے تھے۔ بنو ثقیف پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان پر مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ محاصرے کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کا حکم دیا جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ کی توجہ کے محتاج تھے۔ مکہ چند دن ہی پہلے فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ 23 فروری 630 4 ذی-القعدہ 8 ہجری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کا اثر اہل ثقیف پر کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے ہیں معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹ آئیں اور شہر پر یلغار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کاہن کی جھوٹی پیش گوئی اور مارکہ حنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مسلمان 24 فروری کے روز جہرانہ کے مقام پر پہنچے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے تھے اور 1000 بھا اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھیں۔ فوجی ساز و سامان کا انبار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی عورتوں، بچوں کو، جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جہرانہ سے ابھی چلا نہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے جائیں اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں۔
تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کو توقع نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جوہرانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کریں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج سے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 بڑا ہی گرم مہینہ تھا۔ جھلسا دینے والی لو ہر وقت چلتی رہتی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹھہرنا بھی محال تھا۔ اس موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیشتر اس کے کہ رومی ہم پر یلغار کریں، ہم یلغار کریں گے، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مدینہ کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے در پردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورگلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کچھ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرد گرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بازنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ لشکر اکتوبر 630 کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازت آفتاب کا یہ عالم، جیسی زمین شعلے اگل رہی ہو، ریت اتنی گرم کہ گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جھلسا دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کا منہ چڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے ہوئے تھے اور اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تبوک پہ خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کے کہ رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے میں کوئی آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقر سے اتنی دور اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس کی بجائے آپ ہرقل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنی مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्ल व दानिश को इस्तेमाल किया और मदीना की तरफ रोमियों का रास्ता रोकने का ये एहतमाम किया कि इस इलाके में जो कबाइल रोमियों के ज़ेर असर थे इन्हें अपने असर में लाने की मुहम्मत शुरू कर दी। इनमें 4 मकामात ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं जहाँ इन मुहम्मत को भेजा जाना था। इनमें एक तो उकबा था जो इस दौर में एला कहलाता था, दूसरा मुकाम मुकन्नाना, तीसरा अजरख और चौथा जरबा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम कबाइल के साथ जंग करने के बजाय दोस्ती के मुआहदे की शराइत भेजी, जिनमें एक ये थी कि इन कबाइल के जो लोग इस्लाम कबूल करेंगे इन्हें इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जंग में नहीं ले जाया जाएगा। दूसरी शर्त यह थी कि इन पर कोई भी हमला करेगा तो मुसलमान इनके दिफा को अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे। इसके बदले में इस्लामी हुकूमत इनसे जज़्मा वसूल करेगी। सबसे पहले अल्लाह के फरमानरवा यूहाना ने खुद आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती की पेशकश कबूल की और जजिया की बाकायदा अदायगी की शर्त भी कबूल कर ली। इसके फ़ौरन बाद 2 और ताकतवर कबीलों ने भी मुसलमानों के साथ दोस्ती का मुआहदा कर लिया और जजिया की शर्त भी मान ली। अलजौफ एक मुकाम है जो इस दौर में दोमतल जंदल कहलाता था। ये बड़े ही खौफनाक सहरा में वाक़या था। इस ज़माने की तहरीरों से पता चलता है कि इस मुकाम के इर्द गिर्द ऐसे रेतले, टीले और निक्षेप थे कि इन्हें नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। दोमतल जंदल का हुक्मरान अकेदर बिन मालिक था। चूँकि इसकी बादशाही इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में थी, इसलिए वो अपने इलाके को नाकाबिले तस्खीर समझता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वफ़द अकेदर बिन मालिक के पास भेजा था वो ये जवाब लेकर आया कि अकेदर ने ना दोस्ती कबूल की है ना वो जजिया देने पर आमादा हुआ है, बल्कि इसने एलानिया कहा है कि मुसलमानों को वो अपने दुश्मन समझता है और वो इस्लाम की यह बेहकनी में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को बुलाया और इन्हें कहा कि वो 400 सवार अपने साथ लें और अकेदर बिन मालिक को जिंदा पकड़ लाएं। अकेदर बिन मालिक अपने दरबार में ऊंची मसनद पर बैठा, इसके पीछे 2 नीम बरहना लड़कियां खड़ी मोरछल चल रही थीं। अकेदर बिन मालिक के चेहरे पर वही रौनक थी जो रवायती बादशाहों के चेहरों पर हुआ करती थी। ए इब्ने मालिक, इसके बूढ़े वजीर ने जो इसकी फौज का सालार भी था उठकर कहा, तेरी बादशाही को कभी सवाल ना आए। क्या तुझे पता नहीं चला कि एला, जरिबा, अजरख और मकरन्ना के कबीलों ने मदीना के मुसलमानों की दोस्ती कबूल कर ली है। आज दोस्ती कबूल की है तो कल कबीला कुरैश के मोहम्मद के मज़हब को भी कबूल कर लेंगे। क्या हमारा बुजुर्ग वज़ीर हमें ये मशवरा देना चाहता है कि हम भी मुसलमानों के आगे घुटने टेक दें? अकेदर बिन मालिक ने कहा, हम ऐसा कोई मशवरा कबूल नहीं करेंगे। नहीं, इब्ने मालिक, बूढ़े वज़ीर ने कहा, मेरी उम्र ने मुझे दिखाया है, वो तुमने अभी नहीं देखा है। मैं मानता हूँ कि तू मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तू अपने दुश्मन को इतना हकीर समझ रहा है कि तू ये भी नहीं सोच रहा कि मुसलमानों ने हमला कर दिया तो हम तुम्हारी बादशाही को किस तरह बचाएंगे। सलीब मुकद्दस की कसम, अकेदर बिन मालिक ने कहा, हमारे इर्द गिर्द जो इलाका है वो हमारी बादशाही को बचाएगा। मेरी इस खौफनाक सहरा की रेत मुसलमानों का खून चूस लेगी। रेत और मिट्टी के जो टेले दो मतल जंदल के इर्द गिर्द खड़े हैं, ये खुदा ने मेरे संतरी खड़े कर रखे हैं। हम पर कोई फतह नहीं पा सकता। इस वक्त खालिद बिन वलीद अपने 400 सवारों के साथ आधा रास्ता तय कर चुके थे। अगले रोज़ वो इस सहरा में दाखिल हो गए जिसे मूर्खों ने भी नाकाबिले तस्खीर लिखा है। मुजाहिदीन के चेहरे रेत की मानद खुश्क हो गए थे। घोड़ों की चाल बता रही थी कि ये मुसाफत और प्यास इनकी बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही है। लेकिन खालिद बिन वलीद की क़यादत मुजाहिदीन के दिलों में नई रूह फूंक रही थी। दुमतल जंदल अपना अच्छा खासा शहर था, इसके इर्द गिर्द दीवार थी। खालिद बिन वलीद इसके करीब पहुंच गए और अपने सवारों को एक वसी निशेब में छुपा दिया। मुजाहिदीन की जिस्मानी कैफियत ऐसी थी कि इन्हें कम अज़ कम 1 दिन और 1 रात आराम करने की ज़रूरत थी। लेकिन खालिद ने अपने सवारों को तैयारी की हालत में रखा। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात गहरी होने लगी, चाँद पूरी आबोताब से चमकने लगा। सहरा की चांदनी बड़ी शफाफ हो गई। खालिद बिन वलीद अपने एक आदमी को साथ लेकर शहर की दीवार की तरफ चल पड़ा। वो जायज़ा लेना चाहते थे कि शहर का मुहासरा किया जाए, जिसके लिए 400 सवार काफ़ी नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता था कि शहर की नाकाबंदी कर दी जाए। दूसरी सूरत यलगार की थी। खालिद दीवार के दरवाजे से खासा पीछे एक कोट में बैठ गए। चांदनी इतनी साफ थी कि दीवार के ऊपर से खालिद नजर आ सकते थे। शहर का बड़ा दरवाज़ा खुला। खालिद समझे कि अकेदर फौज लेकर बाहर आ रहा है और वो इन पर हमला करेगा।
لیکن عقیدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ عقیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ عقیدر بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا کیونکہ دن کے وقت جانور دبکے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی عادات کو اور خصلتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو عقیدر کے متعلق پوری معلومات دے دی تھیں۔ خالد نے جب دیکھا کہ عقیدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد سمجھ گئے کہ عقیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب عقیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہی نے کچھ سوار منتخب کیے۔ اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر عقیدر گیا تھا۔ خالد نے یہ خیال رکھا کہ عقیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبانا نہیں جا سکتا تھا۔ عقیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ عقیدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ خالد نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ عقیدر کو خالد اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ عقیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ عقیدر کی طرف کر دیا۔ عقیدر ایسا بکھلایا کہ خالد پر وار کرنے کے بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدر کے گھڑے کے قریب سے گزارا اور بازو عقیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ عقیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرمان رواں پکڑا گیا اور اس کا بھائی مارا گیا ہے تو انہوں نے خالد کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب، کھڈ اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں سے کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد بن ولید نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد بن ولید۔ ہاں، عقیدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے۔ یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں عقیدر، خالد نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ عقیدر نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الجی کے ساتھ کیا تھا۔ خالد نے کہا، ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ اگر ہم رومی ہوتے اور ہرقل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت سی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کرتے۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرقل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے، اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرقل کو نہیں بھیجتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں۔ کہاں ہیں رومی؟ خالد نے کہا، کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے تأسف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے۔ عقیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی تھی۔